مولانا علی رضا رضوی صاحب لندن سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام محترم علماء کرام کا، البقی آرگنائزیشن کا، اور خاص طور سے حجت الاسلام مولانا سید محبوب مہدی عابدی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ ایک پورے تشیع کی ایک ایسی دکھتی رگ کہ جس کا اب تک مداوع نہیں ہو سکا۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ جس طرح سے مولانا شروع میں فرما رہے تھے کہ سامرہ کا جو سانحہ ہوا لیکن اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا، اور مجھے اب تک یاد ہے کہ لندن میں اس سے بڑا مظاہرہ اور جلوس نہیں دیکھا گیا جو سامرہ کے حوالے سے برپا ہوا تھا۔ مجھے بھی اس میں خطاب کا موقع ملا، اس میں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا بڑا اجتماع تھا کہ جب ماربل آرچ سے شروع ہوا ہے تو جلوس کئی میل کا تھا اور اس کا یعنی اختتام نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور میرے حساب سے جو مولانا نے مشورہ دیا ہے کہ 1000 شہروں میں یہ ڈویبل ہے، صرف اگر مجلس علماء یورپ ہم لوگ، یعنی میں خادم اس کا، میرا دورہ ختم ہو رہا ہے، البتہ دورہ چہارم ہے اس سال، اختتام پہ الیکشن ہے تو میری صدارت ختم ہو جائے گی، لیکن میں اس کا ممبر ہوں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم صرف یورپ میں 20-30 شاید 40 شہروں کے اندر مظاہرہ ہم یورپ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کے 5 سے 10 شہروں کے اندر بہت آسانی سے مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، بہت آسانی سے۔ ہمارے یہاں تقریباً پاکستانی ہندوستانیوں کی جو امام بارگاہیں ہیں 70 سے زیادہ ہیں، اور ہم آسانی سے 10 سے 20 شہروں کے اندر، شاید اس سے بھی زیادہ، ہم مظاہرے برپا کر سکتے ہیں، اور اچھے مظاہرے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ہوم ورک کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر میں سفر کرتا ہوں، اگر ہم پاکستان میں بھی کہیں تو ہم کراچی اور بڑے شہروں کے اندر اگر اس تحریک کو چلائیں تو وہاں پہ بھی ایک خاطر خواہ، اور اگر جانا پڑا تو شاید لندن میں خود اگر دیکھوں تو امور یہاں دیکھوں، نہیں تو کراچی یا کہیں، یعنی اگر 100 سالہ ہم یہ ایک جو اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے بلکہ ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں جو ائمہ بقی کی ہماری گردنوں پہ ہے۔ اور جس طرح سے ابھی جو میں نے سننے میں آیا، جس طرح سے مولانا حضرات نے پیش کیا کہ اگر ہم اس 2 سال میں جس قدر ہو سکے تمام علماء اسلام سے، مختلف مکاتب فکر سے یہ چاہیں اور ان سے تقاضا کریں کہ وہ لوگ بھی اپنے نظریات لکھیں مزاروں سے متعلق، اولیاء کے مزاروں کو آیا ڈھانا بدعت نہیں ہے، وہ کھل کے لکھیں ان موضوعات پہ، اور بہت سے علماء کہ بھئی اگر دیکھا جائے تو اہل بیت اور صحابہ کے مزاروں کو گرایا گیا ہے، تو اس کی تعمیر نو کے لیے تحریک چلائی جائے۔ 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، جبکہ ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ترکی نے دوبارہ حرمین شریفین کی جو یعنی اس کی ڈائریکشن اور اس کی پوری کفالت تو نہیں میں کہوں گا، لیکن انہوں نے دوبارہ تقاضا کیا ہے کہ اس کی جو پوری کی پوری ایک ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کو ہینڈ اوور کی جائے۔ اور ایک دنیا کے اندر بہت توجہ سے دیکھا جا رہا ہے سیاسی امور کو، اور میرے حساب سے ہمیں سیاستدانوں سے بھی رجوع کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا۔ جس طرح سے مولانا نے اشارہ کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں اور یونیسکو کے اندر اور دیگر مقامات پہ اس کی آواز کو بلند کیا گیا ہے۔ میں نے خود یورپین پارلیمنٹ میں بھی تقریر کی ہے، برطانیہ کے بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پورے کے پورے سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، سیاسی لحاظ سے بھی، اجتماعی لحاظ سے بھی، لیکن ہمیں بہت
اہمیت دیتے ہوئے یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اور ہم کس طرح سے اپنے اس مقصد کو حاصل کر پائیں گے۔ مقالہ جات بہت ضروری ہیں، لیکن اس کو آواز دینا سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک آواز پہنچانا بہت ضروری ہے۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صرف اظہار کرنا چاہتا تھا کہ میں ہر طرح سے ذاتی طور پہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں اور تنظیمی حوالے سے جو ہمارے یہاں پہ برطانیہ یورپ میں سیٹ اپس ہیں اس حوالے سے، اور چاہے مجالس یا خطابت کے حوالے سے ہو، جہاں جہاں تک آواز ہم پہنچا سکتے ہیں، بہت سے مختلف پلیٹ فارمز ہیں ہمارے پاس۔ میرے اپنے ذاتی صرف جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر 2 لاکھ سے زیادہ، اور فیس بک ہیں، مختلف جتنے چینلز ہیں بہت زیادہ ہیں، نیٹ ورکس ہیں، بہت سے لوگ اور چلا رہے ہیں جو میرے 80% سے زیادہ جو چلا رہے ہیں میں ان کو خود نہیں جانتا، لیکن میں اگر کہوں گا تو میں سب سے درخواست کروں گا کہ آئندہ 2 برسوں میں سب کے سب اس آواز کو، یہ جو تحریک چلائی گئی ہے، اور یہ واقعاً تحریک ہی ہے، یہ ایک بہت بڑی موومنٹ ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت آج بھی مظلوم ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آج بھی مظلوم ہے۔ خود رسول اکرم کے روضے کی زیارت کی اجازت نہیں دی جاتی، اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ اور ایک آدمی وہاں پشت کر کے کھڑا رہتا ہے، ٹیک لگا کے، کہ آپ یہاں پہ زیارت نہ کریں اور ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ سلام نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہے۔ اس سے بڑا ظلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہوگا؟ اور آج بھی دنیا کے اندر 70-80% سے زیادہ مسلمان جو ہیں، یا کم از کم چلیں 60-70% کہہ لیجئے، وہ اہل سنت ہیں، وہابی نہیں ہیں۔ ان کی آواز زیادہ ہے، ان کی طاقت زیادہ ہے حکومتوں کی سپورٹ کی وجہ سے، لیکن ان کی اکثریت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو وہابی ہندوستان پاکستان میں اس وقت پائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی 10% بھی نہیں ہوں گے مسلمانوں کی آبادی کا، 10 سے 15% بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے تمام کے تمام، یعنی تکفیری سوچ والے تو اور بھی کم ہیں، اگر آپ زیادہ تر وہابیوں میں دیکھیں تو وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ مزاروں کو ڈھا دیا جائے۔ تو ہمیں سب کو اپروچ کرنا چاہیے کہ ہم سب کو آواز یہ پہنچائیں کہ ہم بقی کی تعمیر چاہتے ہیں، امہات المومنین کی قبور کی تعمیر، اہل بیت علیہ السلام کی، صحابہ کی قبور کی تعمیر چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ ایشو نہیں ہے کہ صحابہ کی قبروں کی تعمیر ہو جائے۔ آئیسس نے شام میں اور عراق میں صحابہ کے روضوں کو گرایا ہے، شیعوں نے جا کے نہیں ڈھایا۔ حضرت عمار یاسر کا دیکھیں، یا کسی اور کا بھی، کسی بھی آپ نام لے لیجیے، حضرت حجر کی دیکھ لیں، یا جو بھی قبور ڈھائی گئی ہیں، میں نام نہیں لیتا کہ ایک کا نام لوں گا تو 10 رہ جائیں گے۔ انبیاء اور صحابہ کی اگر قبور کو، یا ائمہ علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی اگر قبروں کو ڈھایا ہے تو تکفیریوں نے یا داعش نے ڈھایا ہے، شیعوں نے حفاظت کی ہے۔ عیسائی علاقوں کے اندر بھی ان کے بھی مقامات مقدسہ کی حفاظت کی ہے شیعوں نے۔ عیسائیوں کے بھی مقامات مقدسہ کو ڈھانے کے لیے ہمارے شیعوں نے کبھی حصہ نہیں لیا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک تحریک، اس کو ہمیں بھرپور انداز سے آگے بڑھانا ہوگا، اور پورا سوشل میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا، اس پہ ہمیں اگر پیسے دے کر کے بھی اپنی آواز کو پہنچانا پڑے کہ اس کو آواز دی جائے، تو میرے خیال میں ہم پہ لازم و واجب۔ اور آئندہ 2 برسوں میں اگر مختلف لوگ ابھی سے ذمہ داریاں لیں کہ ہم اتنے شہروں کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، اور یہ مختلف شہر بانٹ لیے جائیں، تو ہم 1000 شہروں کا یا 1200 شہر ہم اعلان کریں کہ ہم 1200 شہروں کے اندر، اور یہ وہ 1200 شہر ہیں، یا 1400 کر لیں، 1400 کر لیجئے، تو ہم 1200 یا 1400 شہروں کا اعلان کریں کہ ہم ان شہروں میں کرنا چاہتے ہیں، اور ان شہروں کی پھر مختلف لوگوں سے کہیں کہ بھی ہمیں نہیں معلوم، آپ ذمہ داری لینا شروع کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف ہندوستان پاکستان ہی کے اندر جی 100 شہروں کا بہت آسانی سے یہ ہم ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں، زیادہ کا۔ یعنی میں اس وقت پاکستان کے چھوٹے بڑے مختلف شہروں میں جو میں گیا ہوں پڑھنے کے لیے، تو 50-60، اور میں ابھی تو دورہ ہی نہیں کر سکا سیکورٹی کی وجہ سے، ہمیں ہر جگہ جانے نہیں دیتے، تو 40-50 زیادہ شہروں میں تو میں پڑھ کے آ چکا ہوں، اور جبکہ ابھی میں نے آدھے سے زیادہ پاکستان میں نے پڑھا ہی نہیں۔ تو میرے حساب سے 100-120، اگر آپ 100 شہر پاکستان کے کہیں، 100 ہندوستان کے کہیں، اور پوری دنیا کے اندر اسی طرح سے افریقہ کے تمام ممالک کے اندر، اس کو کم نہ سمجھیں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کو، اسی طرح سے یورپ امریکہ کے اندر 40-50 شہروں کا یہاں پہ ٹارگٹ رکھا جائے، 100 شہروں کا اگر ٹارگٹ رکھا جائے یہاں پہ، اور ہم 40-50-70 شہر مثال کے طور پہ یورپ میں کر لیتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں
بھرپور انداز سے امریکہ نارتھ امریکہ کے اندر صرف ہم 100 شہر اگر ہم ٹارگٹ رکھیں آرام سے، تو میرے حساب سے یہ ڈویبل ہے، اچیویبل ہے. ہم اس کو لے کے چلیں اور اس کو ابھی سے آواز دینا شروع کریں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا. انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جہاں تک ہماری آواز ہے، چاہے وہ مذہبی بہت سے ممالک کے جو چینلز ہیں جو کیتھولکس کے ہیں، آواز ہم پہنچائیں گے ہر جگہ پہ جہاں جہاں تک ہمارے روابط ہیں ہم کریں گے. اور ہم سب مل کے اس کے اندر اگر جو بھی جس طرح سے ایک گلوبل ولیج ہے دنیا، اور ابھی الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کی تشیع کی ہندوستان پاکستان کی نمائندگی موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کر کے ایک عہد کر لیں کہ آئندہ 2 برسوں میں ہم نے یہ پوری دنیا کے اندر تمام میڈیا کے لوگوں کو، تمام کے تمام ادیان و مذاہب کو یہ آواز دینی ہے کہ ہمارے مقدس ترین جو ہماری ہستیاں ہیں شیعہ سنی مسلمانوں کی، وہ جنت البقیع میں ہیں اور ان کے قبور کو ڈھا دیا گیا 100 سال پہلے، اور ہم چاہتے ہیں کہ 100 سال پہ یہ جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کر دیا جائے. حتیٰ سیاسی لحاظ سے ہمیں جہاں پہ بھی آواز پہنچانی ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہنچا سکتے ہیں. اس وقت تشیع یہ 21ویں صدی تشیع کی صدی ہے، 21ویں صدی اہل بیت کے ماننے والوں کی صدی ہے، 21ویں صدی جناب سیدہ کے ماننے والوں کی صدی ہے، 21ویں صدی سید الشہداء کے عزاداروں کی صدی ہے. آج اگر جناب سید الشہداء کے عزادار صدام کے اختناق ترین دور میں، وہ کہتے ہیں کہ شاید بنو امیہ بنی عباس کے بعد اتنا ظلم کا دور نہ گزرا ہو جتنا کہ صدام کا دور، اور اس کے دور کے بعد جہاں تشیع کا مورل ڈاؤن ہو چکا تھا، جو عراق کے شیعہ ہیں وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جو وہاں تھے انتہائی مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے، بہت سوں کے ایمان متزلزل ہو گئے تھے کہ 27 سال سے پکار رہے ہیں کہاں ہیں. آج ان شیعوں نے، عراق کے شیعوں نے ثابت کر دکھایا کہ اگر دوبارہ آزاد ہوا 40 کا جلوس تو وہاں تمام ہماری ماں بہنوں نے جس طرح سے زائرین کے لیے اپنے گھروں سے سارے کے سارے ہر چیز جو ہے وہ دے دی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں جلوسوں کے لیے، آ رہے ہیں مولانا سید الشہداء علیہ السلام کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں پوری تشیع کا یہی عقیدہ ہے، یہی جذبہ ہے. اور آپ صرف گارے مٹی کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم اعلان کریں کہ ہم سونے کا بنانا چاہتے ہیں تو پورے جنت البقیع کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم لوگ اگر اعلان کر دیں گے تو ہمارے اعلان پہ ہماری تمام مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے سارے زیور دے دیں گی اور پورے جنت البقیع کو سونے کا بنا دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارے قوم کا جذبہ ہے. میں بھی ایران نے جب اعلان کیا تھا کہ ہم جناب سید الشہداء کی زری بنائیں گے اور مولا علی علیہ السلام کے روضے کا سونا ایران سے جائے گا اور کاظمین کی زری جائے گی، تو یقین مانے وہ جو عالم دین وہاں پہ انچارج تھے، میں ان سے ملا آقا احمدی سے، تو وہ کہنے لگے کہ جتنا ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اتنے کلو ہمیں سونا چاہیے اس سے زیادہ آ چکا ہے. گزشتہ ہفتے ایک خاتون سے میں نے کہا زیور واپس لے جاؤ، کہا کسی اور کا واپس کرتے ہیں، میں نے نیت کر لی تھی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے کی جو سونا لگے گا گنبد اس کے لیے سونا میں دوں گی اور میں نیت کر چکی ہوں، آپ کسی اور کو واپس کر دیجیے. پوری دنیا کے شیعہ اس میں حصہ لیں گے، لیکن خاص طور سے ہندوستان پاکستان کے اگر تمام مومنین سے آپ کہہ دیں گے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اعلان کریں گے تو حتیٰ ایران و عراق کے اندر بات کی جا سکتی ہے، وہاں پہ بھی بڑے پیمانے پہ یہ باقاعدہ جو ہے جلوس برپا ہوں گے. اور ہمارے لیے 1000 1200 1400 کا ہمیں ٹارگٹ جو بھی ہم رکھیں تو ہم باقاعدہ وہ ٹارگٹ رکھیں اور اس کو ہم باقاعدہ اس پہ کام شروع کریں. آج سے کام شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آواز کو ہر جگہ پہنچانے میں کامیاب رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام علی جناب معروف عالم دین علی رضا رضوی صاحب قبلہ لندن سے.